آج کی یہ پروپکار تقریب جو میرے حوالے سے اور جو میرے ساتھی آئی پی پی کے اندر شامل ہوئے ہماری اس تقریب میں موجود ہیں، انتہائی قابل احترام جناب عبدالعلیم خان صاحب، صدر آئی پی پی پون چودھری صاحب، رانا نذیر صاحب، اور جتنے آپ لوگ میرے بھائی، میرے جو ساتھی ہمارے ساتھ آئی پی پی کا سب نے، اور پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے نمائندگان، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے خان صاحب کی طرف سے، پون چودھری صاحب کی طرف سے، رانا نذیر صاحب اور جو آئی پی پی کے جتنے بھی یہاں قائدین زوما ہیں، انہوں نے ہمارے کے حوالے سے خان صاحب کی ہدایات میں یہ تقریب رکھی ہے، اور جو ہمارے حوالے سے شعیب صاحب نے الفاظ کہے اس کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جو کہ میرا کوئی گلا اتنا تقریر کے لیے معافی و ضمیر بیان کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے، لیکن آئی بلیو کہ آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہوگی۔ جب خان صاحب نے آئی پی پی بنائی تھی تو ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھے۔ اس کے بعد کچھ حالات یہاں پہ ایسے ہوئے کہ ہمیں پچھلے سال جون میں پاکستان پیپل پارٹی میں ہم شامل ہوئے۔ آزاد کشمیر کے 53 کا حصہ ہے، اس میں 27 پہ قائد اعوان منتخب ہوتے، تو پاکستان پیپل پارٹی کے پاس 13 تھے۔ ہم نے 2 ماہ کی کوششوں سے پاکستان پیپل پارٹی کو ہم 29 پہ لے کے گئے تھے۔ آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ کا قانون بہت پرانا ہے، وفاق سے بھی پرانا ہے۔ 1990 میں ہمارے پونچھ سے وہ اسپیکر بھی رہے کرنل نقی خان، وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے فلور کراسنگ کے قانون میں، لیکن 2022 میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے فلور کراسنگ کا قانون ختم کر دیا۔ اب لوگ پارٹیوں وہاں پہ بدلتے رہتے ہیں، دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں چونکہ پنجاب کیبنٹ میں بھی رہا، میرا کام بھی میں شروع سے پنجاب میں رہا ہوں۔ جس جگہ پہ ہمارے ملک کے جائیں لوگ آزاد کشمیر کی بات پوچھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو روتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر جو دنیا کا سب سے ہائی ملٹری زون ہے، 9 لاکھ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے، اور کشمیر کے اندر رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ وہاں پہ ہماری ماں، ہماری بہن اور بیٹی ہمارے سب زلالی پرچم میں اس ملٹری کے سامنے باہر نکلتی ہے۔ جب برہان وانی شہید ہوتے ہیں تو پاکستانی سب زلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا نائب وزیر اعظم آیا، آزاد کشمیر کے ہمارے اپنے ملک کے ساتھ 14 یا 15 ایگزٹ انٹری پوائنٹس ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ رستے بند کر دیں گے۔ ہم نے کہا کہ تم باہر کہاں سے جاؤ گے، تعلیم کہاں حاصل کرو گے، علاج کہاں کرو گے، نوکری کہاں کرو گے، اپنے رستے بند کرتے ہو۔ لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا گیا، یعنی جب بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، کہ لوگوں کو تنگ کیا گیا۔ لوگ ہر جگہ پہ، میں بابوں کے دول کہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں دوسری جگہوں پہ رہتے ہوئے شاید کچھ علاقوں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارا پنجاب کا سائز بڑا ہے۔ آزاد کشمیر آپ کی مکمل فرنٹ لائن ہے، اوپر سیاچن سے لے کے نیچے چھم تک اگر آپ جائیں سیالکوٹ میں، آزاد کشمیر کے ہر رہنے والے کو پتہ ہے کہ پاک فوج کیا ہے، پاک فوج کا کردار کیا ہے۔ وہ پاک فوج کی گاڑیوں کے ٹرکوں پہ بوسہ دیتے، وردیوں پہ دیتے، ایک بانڈ ہے۔ آزاد کشمیر میں خود مختاری چاہنے والے 2022 میں آزاد کشمیر میں نے الیکشن کروایا 32 سال بعد، 4 ممبر ضلع کونسل۔ اب چونکہ آزاد کشمیر کے آئین میں اگر آپ علاقے پاکستان کی شرط کو نہیں بیان کرتے آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے۔ یہ پاکستان کو اپنے اوپر اعتماد تھا، 4 ڈسٹرکٹ کونسلر نہیں منتخب ہو سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ خود مختاری والے نہیں ہیں وہاں پہ، کشمیری چونکہ بائی چائس پاکستانی بنے تھے۔ کشمیری ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی گھسنا چاہے گا ہماری لاشوں سے گزر کے گئے، لیکن اس ناکام وزیر اعظم نے، ایک ہلکے کے مشتمل ایم ایل اے نے، سارے کہہ رہے تھے ایم ایل اے کی حکومت، آزاد کشمیر میں بحران پیدا ہوا، آزاد کشمیر میں تماشا بنایا گیا۔ آزاد کشمیر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے بیوقوف لوگ نہیں تھے
बिजली का रेट था 16 रुपये पर यूनिट। लोग कह रहे थे कि अगर 101 हो जाए यानी 1 यूनिट बढ़े तो आप रेट 32 क्यों करते। बड़ी जेन्युइन डिमांड थी कि एक कॉमन बंदे से पूछें कि 100 यूनिट आपने 16 रुपये रेट फिक्स किए, तो अगर डबल हो गए, मीटर ख़राब है तो इसको डबल ना करें। वो वज़ीर-ए-आज़म वफाक से क्या करवा के गए, 3 रुपये यूनिट आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बिजली है। भैंसों के बालों में हर जगह पे बिजली लगी हुई, आप कैसे दे सकेंगे? जब कल नहीं देंगे तो फिर वही मसला। आप कभी भी मुल्क की रियासतों की बुनियाद ऐसे नहीं रखी जाती। और मकबूजा कश्मीर में जो हमारी माएँ बहनें कुर्बानी देती हैं वो हमारी आस और उम्मीद के ऊपर देती हैं। हमारे मुल्क में ये जो मैंने अभी आज नहीं बयान करूँगा कि बड़ी पार्टियाँ, खान साहब ने जो बेड़ा उठाया है, पंजाब में भी हम आए, वफाक में हम आए, हम जीबी में गए, हम अभी आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पे कौमी पार्टी का जो वैक्यूम मौजूद था, इजारादारी है, किसी को सांस न लेने दें। सांस अगर कोई लेगा, वो चीज़ें आपके साथ बिल्कुल गैर जानबदारी से वो खुदा को गवाह बना दे, कोई किसी पे बोतान तराशी नहीं होगी। तो मैं आज जो साथी हमारे शामिल हुए, माशाल्लाह हमारे बहुत एक दिन का टाइम मिला है। हम खान साहब के पास हम गए नहीं, लेकिन इंशाल्लाह रिजल्ट आप लोग देखेंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग मौजूदा निज़ाम से तंग आए हुए, आप देखें सरापा एहतजाज सड़कों पर बैठे हुए। तो सियासी अदवार में मामला हल हुआ करते हैं और उसमें भी खान साहब और हम इंशाल्लाह हिस्सा डालेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरदार तरीन रियाज साहब। मैं अपनी जानिब से और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से आज जितने भी दोस्त और हमारी बहनें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। ख़ास तौर पे मैं सरदार तनवीर इलियास साहब को और उनके पूरे ग्रुप को, जिन्होंने अपने पूरे ग्रुप के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया, मैं उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज यहाँ पे जो दोस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायदीन मौजूद हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले 2 साल में पार्टी की तंजीम के लिए, पार्टी की जद्दोजहद के लिए मेरा भरपूर साथ दिया। और आज भी माशाल्लाह वो सब यहाँ पे स्टेज पे और हमारे सामने सोफ़ों पे बैठे हैं। इसी तरह जो आज दोस्त हमारे शामिल हो रहे हैं, जिनका नाम अभी शायद सिद्दीकी साहब ने लिया, मैं उन सब का एक बार फिर नाम लेके उनको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। कर्नल मारूफ साहब को, अली शान सोनी साहब को, मलिक जुल्फ़िकार अली साहब को, मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब को, हमारी बहन साहिबा सादिक साहिबा को, डॉक्टर अंसार अब्दाली साहब को, सरदार शहजाद अज़ीज़ साहब को, सरदार तबारक अली साहब को, राजा मज़हर क़य्यूम साहब को, चौधरी रियाज गुजर साहब को, ताहिर खोखर साहब को, बिलाल भट्ट साहब को, हमज़ा मजीद बज़वी साहब को। इसके अलावा भी आपके पास एक लिस्ट है, तकदीस गिलानी साहिबा को और मुख्तार तारिक साहब को, अब्दुल कदीर साहब को, इफ्तिखार तैयब साहब को मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह उनके आने से हमारी पार्टी ना सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। काफ़ी अरसे बाद मेरी हमारे दोस्त जो यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं, उनके साथ भी बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि उनसे भी जो सवालात उनके ज़हन में हों बाद में वो ज़रूर करें। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें जो मैंने भी काफ़ी दिल में रखी हुई हैं उनका भी इजहार खुल के करूँ। सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। तो
پاکستان کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور کشمیری اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کسی اور پاکستان میں رہنے والے خطے کا پاکستانی ہے، اور کشمیری اور کشمیر ہمیں اتنا ہی پیارا ہے جتنا پاکستان کا کوئی اور صوبہ ہمیں پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے بھی سب سے زیادہ حسن دیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان میں سب سے حسین کوئی جگہ ہے تو وہ کشمیر ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، استحکام پاکستان کو، پارٹی کو یہ اعزاز دیا کہ ہمیں وہاں پہ حکومت بنانے کا موقع ملا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خوبصورت کشمیر ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پاکستان کی خوبصورت ترین نہ صرف وادی بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کا ایک خوبصورت ڈیولپڈ ایریا کے طور پہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہاں کی محرومیاں، یہاں کے روزگار کا مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اگر کشمیر کو واقعی اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ ڈیولپ کیا جائے تو کسی صورت بھی یہ کسی یورپ کے بہترین پرفضا مقام سے کم نہیں ہے، اور یہ اتنا ہی ریونیو کما سکتا ہے جتنا یورپ کے کوئی خوبصورت ایریاز کماتے ہیں ٹورزم سے۔ پاکستان کا اگر آپ صرف ٹورزم دیکھ لیں تو اگر کشمیر میں بنیادی سہولتیں ہوتی، کشمیر میں وہ جگہ ڈیولپ کی جاتی، تو پاکستان سے بھی لاکھوں لوگ ہر سال جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر جا سکتے تھے۔ لیکن میں کسی کو الزام دیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار رہیں، جو بھی ان کے منشور تھے، وہ اپنے منشور پہ عمل نہیں کروا سکیں، اور اس میں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، میں ان تمام پارٹیوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں جنہوں نے باری باری آزاد کشمیر میں حکومت کی ہے۔ اس کا حساب تو ان کو عوام کو ان سے لینا چاہیے، جو باری باری سارے اقتدار کے مزے لے کے اور آج بھی وعدے کرنے پھر آ جاتے ہیں۔ تو کشمیر کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کوئی 3 دفعہ، کوئی 4 دفعہ، کوئی 2 دفعہ یہاں پہ حکومت بنا چکا ہے، تو بھائی آپ نے، اگر آپ کی حکومت تھی تو پہلے کیوں نہیں یہ کام کیا؟ اگر آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے تو وہ پہلے پورے کیوں نہیں کیے؟ اگر آپ نے کوئی منشور دیا تھا پارٹی نے تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ اس کے اندر وہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اس آج کی محرومیوں کا ذمہ دار ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہماری پارٹی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا تو ہم اپنی اس خطے کو، اس کی محرومیوں کو دور کریں، اس کے نوجوانوں کو امید کی کرن دیں، اس کے نوجوان کو پتہ ہو کہ میرے لیے ایک بہترین فیوچر میرے سامنے موجود ہے، اور یہ اگر آپ دے نہ سکے تو یہ محرومیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے میں اپنی تمام جماعت سے بھی اور تمام اکابرین سے بھی اور تمام قائدین سے بھی کہتا ہوں کہ آج ہم پہ یہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے اگر آج یہ وعدہ کیا ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے کہ ہم اس خطے کی خدمت کریں گے، تو ہم نہ صرف ان کو جواب دہ ہیں بلکہ سب سے پہلے اپنے خدا کو بھی جواب دیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس کا ضرور جواب دہ ہوں گے کہ اگر ہم نے اپنے قوم سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے وعدہ کیا تھا تو ہم اس کو کیوں پورا نہیں کر سکے۔ آج کشمیر میں جو سب سے بڑی محرومی ہے وہ نوجوان کے لیے ایک مستقبل کی امید ہے، اور نوجوان کو جو اس وقت ہمارے لیے کل ہے،
اگر اس کو امید نظر نہیں آئے گی تو یہ نوجوان جو ہے یہ کسی بھی حد تک جا سکتا. آج ہم نے اپنے نوجوان کو یہ وعدہ کرنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آ کے سب سے پہلے اپنے ایک ایک نوجوان کے روزگار کا بندوبست کرے گی. اور یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہوگا, یہ اس علاقے کو ڈیولپ کرنے سے ہوگا. جس جگہ پہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہو اسی کا بہترین استعمال کرنا چاہیے. جس وادی میں اتنی خوبصورتی ہو, اس میں سب سے آسان چیز جو آپ پیسے بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کا ٹورزم ہے. پورے یورپ میں آپ جائیں, سوئٹزرلینڈ کو جا کے دیکھیں, وہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے, صرف ایک چیز ہے, اس کی خوبصورتی اور اس کو ٹورزم میں کنورٹ کرنا. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, اربوں ڈالر جو ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی جگہوں کو انہوں نے اتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے اور اتنا پریزروڈ رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ ہر سال کماتے ہیں. اور یہی ہمارے پاس یہ کشمیر ہے جو کہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے. یہ کہیں میں نے سوئٹزرلینڈ بھی دیکھا اور میں نے کشمیر بھی دیکھا, میں نے گلگت بلتستان بھی دیکھا. ہمارے علاقے جو ہمارے پاس ہے وہ اس سوئٹزرلینڈ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. لیکن کیا ایسی جگہ پہ ٹورزم ہو سکتا ہے جہاں کی کوئی سڑک ہی پکی نہ ہو؟ کیا ایسی جگہ پہ ٹورزم ہو سکتا ہے جہاں پہ 500 کلومیٹر میں ایک باتھ روم بھی نہ ہو؟ کیا ایک ٹورسٹ کے لیے وہاں تک پہنچنا, اس کے لیے پوری سڑک جو آپ کی 800 کلومیٹر کی اس کے اوپر ایک لائٹ بھی نہ ہو؟ ٹورزم کی بھی کوئی بنیادی سہولیات ضروری ہیں. ٹورزم ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا. ٹورزم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رولز, کوئی ریگولیشنز, کوئی قانون, کوئی ضابطے بنانے پڑیں گے, کوئی انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا, کوئی موٹر ویز بنانی پڑیں گی. کوئی انفراسٹرکچر بنائیں گے تو آپ کا ٹورزم پروموٹ ہوگا. ایئرپورٹ بنانے پڑیں گے. اگر یہ سارا کچھ ہم نہ کر سکے تو ٹورزم نہیں آئے گا. اور یہ باتیں کرنے سے نہیں آئے گا, یہ ایکچوئل پریکٹیکلی کرنے سے آئے گا. میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں. میں جب 2 سال پہلے وزیر بنا تو میرے پاس 2 اور وزارتیں بھی تھیں. میں 1 سال بعد پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں مواصلات پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, اس لیے برائے مہربانی میری 2 وزارتیں جو ہیں کسی اور بھائی کو دے دیں. تو انہوں نے کہا کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے وزارت, تو آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک محکمے پہ فوکس کروں, اور یہ اتنا بڑا محکمہ ہے کہ اگر میں اس کے اوپر بھی فوکس کر پاؤں تو وہ بھی بہت بڑی بات. ہم نے 2 سال کے اندر NHA کا ریونیو جو 66 بلین تھا اس کو 130 بلین کیا. سڑکیں بنانی ہیں تو ہوا سے تو نہیں بڑھنی, انفراسٹرکچر بنانا ہے تو باتوں سے تو نہیں بننا بھائی, پیسے سے بننا ہے. ہمیں ٹوٹل جو ہمارا PSDP ہے اس سے 160 ارب 165 ارب کے قریب آیا اس سال. اور میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے اس قابل رکھا, میں 3 سال کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو 400 سے 500 ارب روپے سالانہ کمانے والا ادارہ بنا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال کے لیے بھی میں نے اپنا ٹارگٹ 200 ارب سے زیادہ رکھا. اگر ہم اپنے حصہ نہیں ڈالیں گے, یہ ملک میں اگر اس کی ترقی میں ہم حصہ اپنا نہیں ڈالیں گے تو کون آگے ڈالے گا؟ کہاں سے آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر لے کے جانا ہے؟ یہ کوئی منو سلوا تھوڑی ہے کہ اوپر سے خود ہی پیسے گرتے رہیں گے اور خود ہی سڑکیں بنتی رہیں گی. آج آپ سارے کشمیر سے آئے ہیں, آج آپ نے اسلام آباد جو مری ایکسپریس وے ہے وہ دیکھی ہے. 1 سال پہلے مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں اس سے گزرا ہوں, میرا بڑا دل دکھا. میں نے ان کو کہا تھا آپ آئندہ جب اگلے سیزن میں جائیں گے نا, ٹھیک ہے, مجھے ضرور میسج کیجیے گا. آج ان کا میسج میرے پاس موجود ہے. اتنے وہ خوش ہوئے کہ یار کمال سڑک بن گئی. تو میں نے انہی لوگوں سے بنوائی ہے. 100 روپے اگر اس کے اوپر ٹول ہے, آج میں نے اگر اس کو 200 روپیہ کر دوں گا تو کسی کو دکھے گا؟ وہ سڑک اتنی بہترین بن گئی ہے, تمام سہولتیں اس پہ ہو گئی ہیں.
درمیان میں اس کی 2 مساجد بنا دی ہیں, ریسٹ ایریاز بنا دی ہیں. آنے والے جانے والے, ہماری مائیں بہنیں, ہمارے بچے جو پہلے جاتے تھے, آپ سوچیں 60 کلومیٹر کی تھی, ایک باتھ روم نہیں تھا, ایک. ہمارے ماں باپ بھی مری جاتے ہوتے تھے, ہمیں جب سے پیدا ہوئے ہیں مری 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 سنتے رہے ہیں. پورا اسلام آباد سے مری تک ایک باتھ روم نہیں تھا. یہ ہمارا ٹورزم. یہ دیکھیں, سوچیں ذرا, ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ذرا ہماری پرائرٹیز چیک کریں کہ پچھلے 80 سال میں ہم مری مری کہتے رہے, ایک باتھ روم نہیں بنایا راستے میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب وہ جو سڑک بنی ہے اسی NHA نے بنائی ہے, انہی انجینئرز نے بنائی ہے. میں یہی روڈ جو ہے وہ اپنا کراچی میں بنا رہا ہوں, لیاری ایکسپریس وے. آپ دیکھیے گا جا کے, جس طرح مری کی روڈ بنی ہے اسی طرح کی لیاری کی کراچی میں ایکسپریس وے بن رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے اس کو. کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے. محنت کریں, کوشش کریں, اس ملک کے لیے اپنی جو آپ اپنے کاروبار کے لیے کر سکتے ہیں, اس ملک کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنا کاروبار بھی تو اپنا سمجھتے ہیں نا, اس ملک کو بھی اپنا سمجھ لیں. یہ سب کچھ ممکن ہے. ہم نے فیصلہ کیا پچھلے سال, میں CM صاحب کو ملا جو اس وقت کے CM تھے گلگت بلتستان کے, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کی جو ٹورزم ہے نا, اس میں ایک بہت بڑی خرابی ہے, اور وہ یہ کہ جب لوگ یہاں سے ہو کے واپس جاتے ہیں نا, ہمیں کہتے ہیں یار میری تو کمر رہ گئی ہے اور میرے تو سارے گردے ہی ہل گئے ہیں یار, اتنی سڑک خراب تھی, اتنی خوبصورتی تھی یار, لیکن جب میں وہ نیچے کھائی دیکھتا تھا نا تو مجھے مجھے صورتیں آتی تھی میں نے ساری پڑھ چھوڑی. یہی تھی نا باتیں جو لوگ آگے کرتے ہیں وہاں سے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ گلگت میں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, یہ کیسے ہوگی ترقی اگر سڑک ہی نہیں ہوگی؟ اگر ٹورزم جو ہے وہ جو ٹورسٹ آتا ہے وہ بیچارہ واپسی پہ اگر کوئی مطلب ہے ساری صورتیں یاد کرتا کرتا واپس جاتا ہے تو یہ کیسے ترقی ہوگی؟ آپ یہ سڑکیں ہمیں دے دیں, ہم آپ کو NHA کے اس کے اوپر ساری سڑکیں بنا کے دیتے ہیں. اور میں نے ان سے وہ ساری سڑکیں اس دن لی جس دن وہاں پہ کوئی الیکشن کا دور نہیں تھا, کوئی الیکشن دور دور تک نہیں تھا. اور میں نے ان کو کہا کہ یہ ساری سڑکیں ہم بنا کے آپ کو دیں گے, ہم پورے پاکستان کے لیے ٹول لگائیں گے, لیکن جو GB کا لوکل ہوگا, جو GB کا رہنے والا ہوگا وہ ٹول فری گزرے گا اس میں سے. لیکن اگر وہ ٹورزم کے لیے پورے پاکستان سے آ رہا ہے تو وہ 200 روپے کے اوپر نہیں مسئلہ ہے. اس کو اچھی سڑک چاہیے, اس کو اچھی جگہ چاہیے, اس کو ریکریشنل ایریاز چاہیے, اس کو صاف ستھرا ماحول چاہیے, اس کو سیفٹی چاہیے, اس کو سڑک پہ لائٹیں چاہیے, اس کو سڑک پہ باتھ روم بنے ہونے چاہیے. یہ وہ تمام باتیں ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. پوری دنیا نے یہ کیا ہے. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو ارباں ڈالر بنا رہے ہیں, لوگ پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو 25 کروڑ عوام ہے. کراچی والوں کے لیے کون سی جگہ ہے ان کے پاس جانے کی جب ان کا دل کرے اپنے بچوں کو کوئی لے کے جانے کے لیے؟ گلگت ہے یا کشمیر ہے؟ پورے پنجاب سے لوگ کہاں جائیں؟ یہی جگہ ہیں. پورے بلوچستان سے اگر کسی نے جانا ہے اور وہ جا کے پرفضا مقام پہ جانا چاہتا ہے تو کہاں جائے گا؟ تو اس لیے ہمیں یہ ایریا ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پورا پلان بنانا پڑے گا. جس طرح آپ کا بزنس پلان ہوتا ہے اس طرح آپ کو اس ایریا کو پورا ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پلان بنانا پڑے گا. اور یہ کوئی مشکل نہیں, یہ سب ممکن ہے. صرف ول ہونی چاہیے, صرف ایک ایمانداری آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ واقعی میں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. آج تک کیوں نہیں بنا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں. ایک دن میرے سے اسمبلی میں سوال پوچھ لیا, آپ کب بنا رہے ہیں جی وہ حیدرآباد سکھر موٹر وے؟ اب آپ سوچیں, جنہوں نے 30 سال حیدرآباد سکھر موٹر وے نہیں بنائی وہ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کب بنا. میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو معاف کرتا ہوں, اللہ کرے آپ کو عوام بھی معاف کر دے, لیکن میں آپ کو معاف کرتا ہوں. میں نہیں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کیا کرتے رہے ہیں, ذرا 30 سال کا اپنا تو حساب دے دیں. 1997 میں بنی تھی یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے, اور آج دیکھیں کیا ہے. آج تک کون سی حکومت رہی اور کون سی اس میں سے باہر ہے, ذرا وہ اپنا حساب تو دے دیں.
जो 3-3 दफा 4-4 दफा बने हैं वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कब बनाएंगे मोटर वे। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अपना करम रखा जारी, इसी साल इंशाल्लाह ताला वो मोटरवे शुरू होगी इंशाल्लाह ताला। और ये सिर्फ सक्खर से हैदराबाद नहीं बनेगी। मैंने इनसे पूछा ये सक्खर हैदराबाद क्या होता? भाई पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो तो कराची है। आप पोर्ट आपका कराची में, आप हैदराबाद तक क्यों बना रहे हैं? उसके आगे क्या बनेगा? तो आप सोचिए हमारी प्लानिंग, हैदराबाद सखर करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसको कराची की पोर्ट तक, कराची की बंदरगाह तक कनेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और कराची पोर्ट से निकलेगी और इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान कनेक्ट होगा इसके साथ। इसी तरह लाहौर सियालकोट मोटरवे बनी, बहुत अच्छी बात बनी। पर जब बनी ये नहीं सोचा कि इसको हम आगे अगर लेके जाएंगे, कल को खारियाँ लेके जाएंगे, खारियाँ से पिंडी लेके जाएंगे, तो ये तो 4 लेन बना दी है। आपको पता है लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में 100 किलोमीटर कम होता है इस मोटरवे के ज़रिए। जो हमारी पहली है M2, उससे 100 किलोमीटर फासला कम होता है, 1 घंटा बचता है। आप सोचें कि 30 सालों में अगर ये मोटरवे बनी होती तो इस मुल्क में कितना पेट्रोल बचा होता, लोगों का कितना टाइम बचा होता, कितने वसाइल इस मुल्क ने जो इस्तेमाल किए हैं वो बचे होते। पर कोई पूछने वाला नहीं। सो मैंने इनको कहा कि ये मोटरवे लाहौर से शुरू होगी, सियालकोट, खारियाँ, पिंडी तक बनेगी, 100 किलोमीटर कम होगा और हमने इसको 4 लेन की बजाय 6 लेन बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मोटरवे 6 लेन बन रही है। इसी तरह हमने एक और सड़क का कहा है जो कि इस वक्त कागान नरान मानसेरा से शुरू होती है, कागान नरान से होती हुई बाबूसर से होती हुई ये चलास गिलगित से होती हुई चाइना तक जाएगी। ये मोटरवे जो है ये इंशाल्लाह ताला आपको एक नया ऑल्टरनेटिव रूट देगी KKH का, और ये उसको 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर कम करेगी फासले को, और ये पूरे साल के लिए होगी। इससे आप जो ट्रैफिक है चाइना से, आधा चाइना जो कि वेस्ट साइड ऑफ चाइना है वो इसके साथ कनेक्ट होगा और वो बंदरगाह इस्तेमाल करेगा आपकी कराची की, क्योंकि नीचे कराची तक आप इसको कराची पोर्ट तक मुंसलिक करेंगे। अब ये क्यों नहीं बनी कोई जवाब नहीं मेरे पास। कराची में हमारी मोटरवे क्यों नहीं बनी कोई जवाब नहीं। लेकिन झटाई इस बात की है कि जिन्होंने नहीं बनाई वो मुझसे पूछते हैं। सो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी इस वक्त इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे है, इंशाल्लाह इसको हम लेके जा रहे हैं मुजफ्फराबाद तक। और ये जो सड़क होगी सेम स्पेक्स पे होगी। ये वाली जो सड़क होगी ये पहले कोहाला ब्रिज और कोहाला ब्रिज से आगे जाएगी, ये सेम स्पेक्स होगी जो इस वक्त इस्लामाबाद मरी के दरमियान, जिस तरह वो खूबसूरत है बिल्कुल इसी तरह वहाँ तक जाएगी। ठीक है, और इंशाल्लाह हम मानसेरा से भी इसको कनेक्ट करेंगे। मानसेरा कागान नरान रोड जो है उससे भी इंशाल्लाह ताला इनको कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये कश्मीर में इंशाल्लाह मैं अपनी कश्मीरी बहन भाइयों से, अपने नौजवानों से वादा करता हूँ, मैं इस इलाके के जो जितनी महरूमी है इसको दूर करूँगा। हमें वहाँ पे जो कुछ भी करना पड़ा, मुझे 1 हफ्ते में वहाँ पे 4 दिन भी गुजारने पड़े, मैं गुजारा करूँगा ताकि इस इलाके की महरूमियों को दूर करें। इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा काम है मैं अपनी जाने से पहले इस मुल्क के लिए जो कर सकता हूँ वो मैं करके जाऊँ, और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। एक इससे पहले कि मुझे मेरे सहाफ़ी भाई सवाल करें, एक बड़ी बात हुई गिलगित में। उन्होंने कहा जी गिलगित में आज़ाद लोग थे, आपको क्यों शामिल हो गए? भाई वो हमने इलेक्शन लड़ा, 3रे नंबर पे हमारे वोट आए, हमारे पास सीट कोई नहीं आई। जो पार्टी जीती मैंने उसको मुबारकबाद दे दी। हमने कोई उस वक्त तक
شاید 48,000 یا 47,000 ووٹ لیے تھے. ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو جی بی سے آئے ہیں, وہ بتا سکیں گے. تو جب ہم تیسرے نمبر پہ آئے, پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی آئی, دوسرے نمبر پہ نون آئی, اور تیسرے نمبر پہ ہم آئے. اور ہمارے پاس پارٹی کوئی سیٹ نہیں آئی تھی, پر ہمارے پاس 47,000 ووٹ تو آیا تھا نا. ہم نے ہر حلقے سے ووٹ تو لیا تھا. کسی جگہ پہ ہم نمبر 2 بھی تھے, کسی جگہ ہم نمبر 3 بھی تھے, کسی جگہ پہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کوئی ان نون کینڈیڈیٹ تو نہیں تھے, وہ بہترین کینڈیڈیٹ تھے. ہمارے پاس پرانے گورنر صاحب تھے, راجہ جلال صاحب. ہمارے پاس پرانے سی ایم صاحب تھے, حاجی گلبر خان صاحب. ہمارے پاس پرانے کوئی 3-4 وزیر تھے. تو ہمارے اچھے کینڈیڈیٹ تھے. تو میں تو اس کے بعد نہیں رویا, میں تو نہیں کہا کہ ہمیں ہرا دیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ٹمکا ہو گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ جیت گئے, ان کو مبارک دیں. میں کسی جگہ 400 سے ہار گیا, کسی جگہ 300 سے ہار گیا, کسی جگہ 500 سے ہار گیا, تو کیا رونا شروع کر دیتا؟ کسی دن آپ نے میرا رونا سنا؟ بھائی یہ باقی پارٹیوں کو سمجھ نہیں آتی, جس دن جیت جاتے ہیں اس دن بڑے خوش ہوتے ہیں, جس دن ہار جاتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ میں نے 2024 کا الیکشن لڑا, ہماری 25 سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. یہ بہت سارے میرے دوست آگے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ رانا نذیر صاحب بیٹھے ہیں, 7 دفعہ MLA رہے ہیں. الیکشن ہار گئے تو ہم روئے کسی دن؟ ہاں بتائیں, ہم نے کسی دن رونے کے لیے کوئی پریس کانفرنس کی کہ جناب ہم ہار گئے, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, یہ بھاگ گیا تھا, ہمارے ڈبے چلے گئے, یہ ہو گیا؟ جب ہار جاؤ تو بھی مان لو, پر جب جیت جائیں اس کے بعد انہوں نے کہا آزاد آپ کے پاس کیوں آئے جی, دوسری 2 جماعتوں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کے پاس تو میں نے, تو میں آپ کو سمپل سمجھا دیتا ہوں. حساب ہے اگر میرے بھائیوں کو آ جائے, اور میں نے بہت سارے پروگرام دیکھے, ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی ضرورت ہے یہ حساب سمجھنے کی. بھائی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے اعلان کر دیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ ہمارے 5 بھائی جو جیتے, یہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئے, نون کے پاس بھی گئے. ہمارے پاس آنے سے پہلے نون نے اعلان کر دیا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ 5 جو دوست ہیں یہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے, پہلی بات. دوسری بات, یہ پیپلز پارٹی کے پاس گئے, انہوں نے کہا بسم اللہ ضرور آئیں, ہمیں جوائن کریں, ہم تو حکومت بنا رہے ہیں. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کون سا نمبر ہوگا, تو انہوں نے کہا 9 تو ہمارے پاس پہلے ہیں, اب آپ کا ہوگا 10واں, 11واں, 12واں, 13واں, 14واں. تو جب اب ان کے پورے ہو جاتے تو باقی سیٹیں بھی ان کو ریزرو مل جاتی, تو کیا پیپلز پارٹی کو ان کی کوئی ضرورت رہ جاتی؟ ان کی نہیں کی ضرورت رہ جاتی. تو یہ تو سیاست ہی ہے. کوئی غلط بات کر دی ہے تو ہمیں بتا دیں, ہم آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں, پوری قوم سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ ان کو بھائی ہم نے شامل کیوں کر لیا. ہماری جماعت ہے بھائی, ایک MPA جیت کے, ایک MLA جیت کے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, کیا کہیں اس کو کہ بھائی دروازہ بند کر دو؟ ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو وہ سارے کے سارے ہماری پارٹی میں ان کا کیا نمبر ہے؟ 1 2 3 4 5. اب بتائیں, اب سب سیاسی لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے صحافی بھائی بھی بیٹھے ہیں. بھائی ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, اگر آپ وہ 5 میں ہوتے تو آپ جا کے 14ویں نمبر پہ رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو یا پہلے نمبر پہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اتنی سی بات ہے. اب مجال ہے کسی کو سمجھ آ رہی ہو, ہر بندہ اپنی اپنی بات کری جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بھیج دیا, یہ انہوں نے بھیج دیا. بھائی اگر انہوں نے بھیجنا تھا تو پھر ہمارا کینڈیڈیٹ کیوں ہار گیا؟ اور اگر انہوں نے بھیجنا تھا تو کوئی 300 سے ہار گیا, کوئی 500 سے ہار گیا, کوئی 600 سے ہار گیا. تو پہلے انہوں نے ہمیں ہرا دیا اور پھر انہوں نے ہمیں ملا دیا. کمال ہے یار. کوئی اپنی عقل بھی بندے کو ہوتی ہے یار. اور اچھے خاصے صحافی ہمارے ٹی وی پروگراموں پہ بیٹھے ہوئے لگے ہیں جی, ان کو چھوڑ کے ان کی طرف آ گئے. بھائی آپ روک لیں, آپ کو میں نہیں پسند تو آپ روک لیں ان کو. پر سیاسی جماعت ہے, آج ہمارے ساتھ یہ آئے ہیں, ان کا کسی بات پہ اختلاف ہوا تو آئے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو ہم سارے سیاسی لوگ ہیں. اگر ہمارا کسی جماعت سے اختلاف ہوتا ہے تو آج انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اس جماعت میں نہیں رہنا, ہم نے نئی پارٹی میں جا کے شامل ہونا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے ایک نئے ارادے کے ساتھ جو ہے آزاد کشمیر میں سیاست کرنی ہے.
اور ہمارا نیا ایجنڈا ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ تبدیلی آئے اور اگر لوگوں میں محرومیاں ہیں تو ان کو دور کریں. کیا وہی جماعتیں جو 3 دفعہ باری لے چکی ہیں بھائی وہ تو محرومیوں کی ذمہ دار ہیں. انہوں نے اگر محرومیاں دور کرنی ہوتی تو محرومیاں ہوتی کیوں, پیدا کیوں ہوتی؟ پہلے خود ہی پیدا کرتے ہیں محرومیاں اور بعد میں کہتے ہیں ہم دور کرنے آئیں گے. تو اس لیے میں نے آج سب کے سامنے اپنی باتیں بتا دی ہیں. ہمارا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. ایک جو بچہ ہے وہاں پہ اس کو 100% بچوں کو میں تعلیم دینا چاہتا ہوں. سب کے لیے ہم اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے. صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہوں گی, ہم اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے. پورے ملک سے ٹورزم لائیں گے. وہاں پہ جہاز آئیں گے, وہاں پہ ایئرپورٹ بنیں گے, وہاں پہ نئی سڑکیں بنیں گی, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, پھر ٹورزم ہوگا, سیفٹی ہوگی, سیکیورٹی ہوگی. اور انشاءاللہ وہ سارے پیسے جو ہیں وہاں پہ لگیں گے. اس آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں اس قابل کیا. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں, ہمیں اگر آپ نے حکومت دی, میں ساری کی ساری پوری کی پوری کشمیری بہن بھائیوں سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے ہمیں اس قابل کیا, اگر وہاں پہ کرپشن ہو جائے وہاں پہ, میں ذاتی طور پہ اس کا ذمہ دار ہوں گا. ایسا وزیر میں رہنے نہیں دوں گا جو وہاں پہ کسی کرپشن میں انوالو ہوگا. تو میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں, اگر آپ نے یہ جو ہمارا نظام ہے اس کو تبدیل کرنا ہے, آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ ہمارا ہاتھ پکڑیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں. آپ کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے جو ہمارے میڈیا سے دوست آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے جو بہنیں اور ہمارے بھائی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری IPP کی جو لیڈرشپ یہاں پہ آئی ہے, خاص طور پہ دور دراز علاقوں سے. میرے بھائی وہ دیکھیں پیچھے سے جو ہے وہ اپنا پتہ نہیں شاید 20 کلومیٹر کا 20 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے ہیں. آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تو اس گیپ کو کس طرح دیکھتے ہیں جو ایک سال آپ کی باتیں سے دوسرے صاحب, آپ نے NHA کی بات کی کہ NHA کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ NHA کے جو ٹول پلازے ہیں ان کا بھی 100% سے زیادہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور جو GT روڈ کے جتنے بھی ٹول پلازے ہیں وہ کب FCI کے ساتھ منسلک ہو جائے گا؟ سر آپ پہلے اپنا جواب دیں. زاہد صاحب شکریہ. دیکھیں ایک سال ہم نے بھی وہاں جا کے PPP کی گورنمنٹ بنائی اور IPP کا بھی سفر جاری رہا. ہم نے دیکھا کہ بڑا IPP نے جو اچیومنٹس کی, اسپیشلی GB میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مارک ہے. اور پھر جو خان صاحب نے بورڈ اسٹیپ لیا آزاد کشمیر میں اگر جو 15-20 دن بعد الیکشن ہے, اگر یہ جو پونچھ کے مظاہرین اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ پونچھ کے جو 4 اضلاع ہیں وہ اس وقت بالکل لاک ہیں, لوگ تعزیت کے لیے نہیں جا سکتے, لوگ شادی میں نہیں جا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ IPP کا سفر جاری تھا تو ہم واپس اپنے گھر میں آ گئے. سر یہ ایک سوال لیجیے گا یہاں پہ آزاد کشمیر میں. جی میں NHA کا بھی جواب دیتا ہوں, آپ سوال کر لیں بھائی. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے 23 دن سے زائد ہو چکے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے انتخابی منشور کرا رہی ہیں, ٹکٹ جاری ہو رہے ہیں, لیکن اس وقت تک کوئی بھی ان لوگوں کو بات نہیں کیا, ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے دن سے نیٹ ڈاؤن, وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال تھی 5 اگست کے بعد کی وہ آپ نے آزاد کشمیر کے اندر بنا دی ہے, کوئی بھی وہاں پہ نہیں جا رہا. اس حوالے سے کیا استحکام پاکستان پارٹی کوئی استحکام لانے کی کوشش کرے گی؟ جی آپ کا بہت شکریہ. میں پہلے بھائی کے بات کا جواب دے دوں. NHA جو ہے وہ اس نے اپنا ریونیو بڑھایا ہے. تو میرے بھائی ہمارے پاس NHA میں ریونیو بڑھانے کے لیے جو سب سے مؤثر وہ ہے وہ ٹول ٹیکس ہی ہے, اور ٹول جو ہے وہ 2018 سے لے کے 2024 تک 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا تھا. تو جب آپ کے پاس اگر آپ 2018 کا دیکھیں تو بھی ہمارے پاس 66 بلین ہی تھا, اور 2024 میں بھی 66 بلین تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 18 سے لے کے 24 تک جو ٹول نہیں بڑھا اس کا خمیازہ سارا عوام نے جو ہے وہ برداشت کیا. جو نئی سڑکیں نہیں بن سکتی,
ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ایک اچھی سڑک ملے، اس کے گھر تک، اس کے گاؤں تک، اس کے محلے تک. تو اس کے لیے ہمیں جو ریونیو ہے اس کو بڑھانا پڑے گا، اور ہم یہ بڑھا رہے ہیں. آپ نے جو جی ٹی روڈ کی بات کی تھی، جی ٹی روڈ کو بالکل منسلک ہونا چاہیے ایم ٹیکس سے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہماری پرائرٹی میں ہے. اور آپ نے جو بات نشاندہی کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جائز. جی آپ کی میں بات دیتا ہوں، دونوں کو اکٹھا دے دیتا ہوں. اچھا علیم خان صاحب، آپ کی سارے رہتے یقین کرتے ہیں، اور میرا سوال پورا کرنے دیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آزاد کشمیر سے منتخب ہونے والے جنہوں نے تباہی مچائی ان سے عوام سوال پوچھے جن لوگوں نے تباہی کی. پہلی بات یہ کہ آپ کے ارد گرد سیلانی ساتھ کے اکثر ابراہیم ریاض اور ساتھ کے علی شان سونی، یہ ساری حکومت کا حصہ رہے ہیں. کیا آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے کیوں خرابی پیدا کی ہے؟ جب نئی قیادت کے ساتھ آپ آتے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہی افراد پہلے عمران خان دیگر رہنماؤں آصف علی زرداری کی تعریف کرتے رہے. کیا یقین ہے آپ کو کہ یہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے؟ کیونکہ 2022 کا ریاض صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے بعد تو وہ وہاں سے سیاسی فضا میں تبدیل کرنے کے لیے بھی ادھر واسطہ ہموار کر دیا گیا. کیا آپ کو ان پہ یقین ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیاسی ہمارے دوست آئے ہیں، یہ کسی نہ کسی جماعت کا حصہ رہے ہیں. اور جماعت کی ایک پالیسی تھی، جماعت کی ایک لیڈرشپ تھی، جماعت کا ایک مینیفیسٹو تھا. وہ جماعت نے اگر اپنے مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کرایا تو میں نے تو آپ سے پہلے ہی ایک بات کہی ہے کہ واقعی ان کو اس کے اوپر پوچھنا چاہیے کہ مینیفیسٹو پہ عمل کیوں نہیں ہوا. لیکن اگر کل کو اس حکومت میں جس کا میں بھی حصہ ہوں، اگر اس کے بارے میں کوئی سوال کرے گا تو میں تو اپنے محکمے کا ضرور جواب دے سکوں گا، لیکن میں کسی ساتھ والے وزیر کا تو جواب نہیں دے سکوں گا. سو میں اپنے حصے تک تو میں ضرور میرے بھائی آپ کو جواب دے ہوں. اگر آپ کو میرے محکمے کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طرح اگر ان کی ذات کے بارے میں جس محکمے کے یہ انچارج تھے اس کا اگر سوال ہوگا تو یہ ضرور اس کے جواب دیں. اگر وہ حکومت جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی تھی، اس پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے یہ سوال جو آپ نے فرمایا یہ بالکل ہونا چاہیے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں اس بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی تو میں نے بھی ایک جوائن کی تھی، آپ کو یاد ہی ہے. اس میں 10 سال آپ ہمیں دیکھتے رہے، آپ وہ ہمارے ساتھ ہی تھے. دھرنوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے، یہ باقی جو دوست بیٹھے یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. پھر اس پارٹی نے میرے ساتھ کیا کیا وہ اس وقت بھی آپ ساتھ تھے. تو کس سے گلہ کریں؟ ٹھیک ہے، کون ہمیں بتائے گا کہ وفا کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم تو کسی برے مشکل وقت میں کسی کو نہیں چھوڑا، حکومت میں چھوڑا، وزیر اعظم کے طور پہ ان کو چھوڑا. ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اپنے اچھے دور میں وہ بھی سب نے دیکھا. لیکن کوئی بات نہیں، ٹائم گزر گیا. ٹھیک ہے، ہم نے تو آج دیکھے صاف بات ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اس دن اگر عمران خان صاحب نے، اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے ساتھ وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج میں اور میرے بہت سارے ساتھی اور جہانگیر خان ترین اور بہت سارے ساتھی آج انہی کے ساتھ اسی ساتھ والی بیرکس میں ہوتے. ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے کیا بھائی وہ شاید اللہ نے ہمیں بچانا تھا. ٹھیک ہے، تو جو ان کے ذریعے ہمارے ساتھ رہ دیا، ورنہ ہم ان کو نہ چھوڑتے. اگر وہ ہمیں نہ چھوڑتے، ہمیں تو انہوں نے چھوڑا نہیں بھائی، ہمیں تو انہوں نے پکڑ کے اندر دے دیا. ٹھیک ہے، ہمارے بچوں پہ، میری بیٹی پہ پرچے کرائے، جہانگیر خان ترین کی بیٹی پہ پرچے کرائے. ٹھیک ہے نا، تو وفا تو بندے کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا، نہ کسی کو بتایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل رکھے کہ ہم اپنی وفاؤں کو نبھائیں. ٹھیک ہے، دوسری بات آپ نے کی تھی، میں اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو میں نے اپنی اسپیچ کی اس میں بھی بتایا کہ یہ جو ہماری محرومیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا، اور ہمیں محرومیوں کے لیے اپنے دوستوں کو منانا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. جو بھی بات ہوگی وہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے کشمیر کے مسائل کو حل کریں گے، وہاں کی محرومیوں کو ہم دور کریں گے. یہ لیڈیز نہیں سردار صاحب، میرا تعلق جو ہے وہ پونچھ آزاد کشمیر سے ہے، لیکن میں 24 ایئر لاہور میں رہی ہوں. میں آپ کی آئی وٹنس ہوں کہ 117 NA اور BP 149 میں ہم نے آپ کے کیمپین میں آپ کا ساتھ بھی دیا اور کام بھی کیا.
आपने जो एजुकेशन के लिए काम किया, मैं आई विटनेस हूँ, शोएब सिद्दीकी साहब और डॉक्टर तैयब साहब के साथ भी हम उनका अमल टीम का पार्ट रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन थोड़े से मुख्तलिफ हैं, मुझे आप प्लीज़ काटिएगा नहीं, इजाज़त दीजिएगा। मैं 2 क्वेश्चन करूँगी, एक आपसे और एक तनवीर रियाज साहब से, क्योंकि मैं इनके खत्ते से भी बिलोंग करती हूँ, इनकी बहन बेटी भी। मोहतरम तनवीर रियाज साहब, इस्तेकाल पाकिस्तान पार्टी ने खुद को कश्मीर की तीसरी बड़ी पार्टी कंसिडर करने जा रही है, और ये वहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए शायद वो कर सकेंगे। मौजूदा चुनाव में क्या आप समझते हैं कि अवामी तहरीक वहाँ जहाँ चल रही है तो क्या ये काम कर सकेंगे अभी जो इलेक्शन मुहिम चल रही है इसमें? दूसरा सवाल मेरा अलीम खान साहब आपसे है, अगर ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाए कि सिर्फ 5 से ज़्यादा या 10% लोग इस वक्त बाहर निकले हुए, तो जो वहाँ पे बाकी आवाम बैठी हुई है उनके लिए तरसील खुराक और उनके लिए जो अद्वियात है और बाकी चीज़ों की रुकावट में कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या सारा कश्मीर इस चीज़ का सारा हकदार है कि उनको बंद किया जाए? बंद मतलब बंद 2 तोले के या 2 लोगों ने कहा है तो पूरा कश्मीर क्यों मुस्तसर करा? मुश्तरका क्वेश्चन है जनाब, क्या से मेरा ये सवाल आखिरी है कि क्या पाकिस्तान और कश्मीर लाजिम और मजलूम है? तो इस वक्त का शदीद माशी बुरान और तमाम तर परेशानी है, तो हम सब खुद को कहाँ देखते हैं और आने वाले टाइम में क्या हम उनके साथ बैठेंगे या हम नहीं बैठ कर अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने अपने रास्ते देखेंगे? प्लीज़। बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है आपने बताया कि आप मेरे हल्के से पूंछ से हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बैकग्राउंड से आप खुद भी माशाल्लाह वाक़िफ़ रखती होंगी। देखिए जो इस वक्त मुज़ाहिरीन हैं ये जो कि मुख्तलिफ़ ख़याल लोग हैं, किसी एक ग्रुप के लोग नहीं हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ पहलू पाए जाते हैं। हुकूमत के दरमियान और इन लोगों के दरमियान मुख्तलिफ जो फ़रीक हैं, समाजी लोग हैं, उलमा इकराम हैं, वकला हैं, मुख्तलिफ तंजीमों ने कोशिश जारी रखी हुई है, इनके पैगाम भी और हुकूमत के साथ ही लेके जाते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ ये है कि ये पहले धरना ख़त्म करें। हमने इनकी बहुत सारी बातें मानी है। जो राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में वफाक ने कमेटी बनाई थी, उसके कुछ 37 या 38 पॉइंट थे, उसमें से 36-37 पूरे हो चुके हैं। सिर्फ माजरीन की सीटों का इशू था, वो चूँकि वफाक से मुतल्लिक़ चीज़ें थी, लेकिन उस पर भी हमारा ये ख्याल है कि PMLN की गवर्नमेंट थी तो इस चीज़ को भी हल किया जा सकता था, तरीका इंतखाब चेंज हो सकता था, स्पेशल सीटें हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात चल रहे, लेकिन इस वक्त की जो कैफियत है, जो आपका सवाल था कि इलेक्शन पॉसिबल है, इलेक्शन मुश्किल नज़र आ रहे हैं हमें, चूँकि इस वक्त बिल्कुल कंपेन नहीं हो सकती। लोग अगर समाजी तकरीब में, जनाजे में, शादी में भी जाना चाहते हैं तो लोगों को रोक लिया जाता है, उनको वापस किया जाता है, तो इस वक्त मुश्किल सूरत है। कुछ लोग आपको माशरे में एक ख़ास परसेंटेज हमेशा ऐसी रहेगी जो हर बात से नाला रहते हैं। वो एक ख़ास परसेंटेज है, वो हमारे घर में भी होते हैं, वो हमारे दफ्तरों में भी होते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द भी होते हैं। वो लोग वो हर वक्त नाला रहते हैं, हर बात से नाला रहते हैं। वो गर्मी से भी नाला होते हैं, सर्दी से भी नाला होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के अलावा मेरे ख्याल में हमारे सारे जो दोस्त हैं वहाँ पे, जितनी भी हमारी माएँ बहनें हैं, उनकी अगर मुश्किलात है उसको दूर करना चाहिए। उनके मसाइल जो आपने निशानदेही की है उसको हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा, मैंने यही कहा, मैं आप वाली बात से एग्री करते हुए कह रहा हूँ कि ये बंदिशें दूर होनी चाहिए और इसको इंशाल्लाह ताला जो हमारा किरदार होगा हम आपको इंशाल्लाह यकीन दिलाते हैं कि इसमें हम अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। जी साहब बैठे हैं मेरे सामने, ये हमारी रिजर्व सीट पे आए हैं। ये जिस दिन मुझे छोड़ने आए थे, जिस दिन हम सीट जो वहाँ से इलेक्शन हार गए थे, तो जब मुझे छोड़ने आए थे तो उन्होंने कहा खान साहब तसल्ली में, हम भी तसल्ली में है, कोई बात नहीं, पहला इलेक्शन था, हम दबा के लड़ेंगे। 4 दिन बाद ये MPA बन गए, वो 5 सीटें आई, इनको भी रिजर्व सीट मिल गई। ठीक है, तो ये अगर अल्लाह ताला ने इनको MPA बनाना था तो मेरा क्या कसूर है इसमें? ठीक है, मुझे भी तो कसूर बता देना। ठीक है, अगर अल्लाह ने इनको MPA बनाना था, ये तो मुझे कह गए थे तसल्ली से कि भाई कोई बात नहीं, आपने पूरी इलेक्शन लड़ा, हमारे साथ राना नज़ीर साहब गए, हमारे साथ मियाँ खालिद साहब गए, हमने 1 महीना वहाँ कैंपेन की, हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिरे, कोई बात नहीं, इलेक्शन हार गए।
ٹھیک ہے. اب وہ جو آزاد ہمارے 5 دوست آئے, میرا صرف گزارش یہ ہے کہ جب ہمارے پہ یہ بات آپ کریں تو آپ یہ بھی تو اس خیال کریں کہ یہ 5 لوگ اگر نون میں جاتے تو اپوزیشن میں بیٹھتے, اگر پیپلز پارٹی میں جاتے تو سب سے آخری سیٹ پہ بیٹھے ہوتے, وہ آخری والی میں. آج وہ سب سے ہراول دستہ بنے ہوئے ہیں آئی پی پی کا, وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ 5 سب سے امپورٹنٹ لوگ ہو گئے ہیں حکومت سازی میں. تو آپ بتائیں نا, آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ ان کی جگہ جیتے ہوتے آپ کہاں جاتے؟ ٹھیک ہے, تو یہ کسی صحافی پہ خدا نہ خواستہ تنقید نہیں تھی. جی بیچارہ کے لیے 1 سال کے لیے کہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو بھائی کوئی بات نہیں, یہ ہمارا حصہ تھے, ہمارا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھولا شام کو واپس آ جائے, اس کو بھولا نہیں کرے. بٹ صاحب, دی گریٹ بٹ صاحب. خان صاحب, ایک تو آپ نے ٹی وی کے بارے میں جو فرمایا کہ بعد میں کوشچن ہو رہے تھے, وہ میں کیونکہ آپ نے خود کہا کہ کہا جاتا تھا کہ کوئی ادھر پتہ نہیں ادھر سے آیا ہے ادھر سے آیا ہے, اس نے بھیجا ہے یا اس نے بھیجا ہے. ایک تو کشمیر کے بارے میں فرما دیں بجائے اس کے کل کی بات آئے کہ یہ دوست آئے ہیں ادھر سے آئے ہیں ادھر سے آئے ہیں, اس نے بھیجا اس نے بھیجا. ایک یہ کوشچن ہے. دوسرا, ٹی وی میں آپ نے بہت تھوڑے عرصے میں 5 سیٹیں لی. ابھی آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں سب نون فیسز ہیں, الیکٹیڈ ہیں. تو کشمیر میں کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ٹوٹل 3 ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن, وہاں کیا کریں؟ جی اپنا بٹ صاحب آپ کا جی. دوسرا, ابھی کیونکہ آپ نے 30 سال کا حوالہ دیا کہ جو ذمہ دار تھے وہ کدھر ہے, کیونکہ اس وقت آپ اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے بھی آپ الائی ہیں, ظاہر ہے وہ بھی اتحادی ہیں. تو یہ چارج شیٹ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے خلاف تھی یا پیپلز پارٹی کے خلاف لاسٹ, کہ یہاں آپ مسلم لیگ نون کے الائی ہیں, ٹی وی میں آپ پیپلز پارٹی کے الائی ہیں, کشمیر میں آپ کا کیا علاقہ ہے؟ بٹ صاحب یہ اتنے سارے سوال اکٹھے ہو گئے ہیں. صدر صاحب, آپ کا پیپلز پارٹی سے اختلاف تھا 3 سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہیں. ابھی آپ فرما دیجیے گا کہ کیا جہاں آئی پی پی سے آپ 3 سیٹوں میں جائیں گے, زیادہ جائیں گے, اور علی شان سونی صاحب ابھی تک آزاد نہیں ہوا, یہ کیا آئی پی پی کے ٹکٹ سے لڑیں گے یا آزاد؟ یہ اگر اجازت ہے تو میں ہی دے دوں اس کا جواب. جو ہمارے صدر صاحب ہیں یہ 3 نہیں, جتنی سیٹوں پہ چاہیں گے وہاں سے لڑیں گے. سونی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے ہماری ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. یہ جتنے دوست آپ کو اسٹیج پہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں یہ سب آئی پی پی کے کینڈیڈیٹس ہیں اگلے الیکشن کے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے گلگت کے لیے فرمایا, گلگت میں جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے, بٹ صاحب جس طرح آپ نے فرمایا یہ بڑے نون فیسز ہیں, وہ بھی بہت نون فیسز تھے. وہاں پہ راجہ جلال صاحب جو تھے وہ ایکس گورنر تھے, ٹھیک ہے, ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے گلگت کی سیاست میں. اسی طرح ہمارے حاجی گلبر صاحب جو ہیں وہ وہاں کے پرانے سی ایم تھے, اور ہمارے پاس کئی وزراء تھے پرانے جو کہ ہمارے کینڈیڈیٹس تھے. تو بٹ صاحب جب وہ ہارے تو ہم نے تو ایک دن بھی نہیں کہا, آپ نے کسی پریس ٹاک میں کسی پریس کانفرنس میں مجھے سنا کہتے ہوئے کہ نہیں جناب ہمارے لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا ہو گیا برا ہو گیا. تو میں صرف جواب اس بات کا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں لوگوں نے اگر بھجوائے تھے تو پھر لوگوں نے ہرانے کے لیے بھجوائے تھے ہمارے پاس. تو اگر ہرانا ہی تھا تو پھر ہمارے پاس بھجوانے کی کیا ضرورت تھی, وہ ویسے ہی اپنے اپنے گھر پہ ہار جاتا. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی بات یہ ہے بٹ صاحب کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کے پاس آپشنز 1 2 3 ہی ہوتی ہیں. ہم جب گلگت میں گئے تو وہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ جناب یہاں پہ آپ کے ساتھ زیادہ وہ لوگ آئے ہیں جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے, اور جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تو نون کے پاس بھی کینڈیڈیٹ موجود تھا حلقے میں, پیپلز پارٹی کے پاس بھی کینڈیڈیٹ موجود تھا حلقے میں.
آج ہمارے پاس جب کینڈیڈیٹ موجود ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی اور پارٹی اس کینڈیڈیٹ کی جگہ IPP میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا IPP میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ بتائیں کل کو کوئی اور پارٹی کہے کہ جناب اب ہم نے آنا ہے, تو آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو فارغ کر دیں, تو بٹ صاحب یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح ان کے پاس بھی ممکن نہیں تھا. آج بھی یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا, ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے دوست اگر وہ کسی پارٹی سے آئے ہیں, جو ان کا مطالبہ تھا, میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بھی ان کا تعلق تھا یا مطالبہ تھا, ٹھیک ہے, میں تو اس پہ رائے نہیں دینا چاہتا. اس سے آپ نے بات کی, میرا پرائم منسٹر کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. جتنی عزت ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے لی ہے, ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں. دیکھیں صاف بات ہے, اگر کوئی گلہ ہوگا تو میں بالکل اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں. اور میں نے ان کو ایک بہت محنتی, کام کرنے والا اور بہت گرپ رکھنے والا اپنے معاملات میں, ویسا ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ وزیر اعظم دیکھا. میں نے وزیر اعظم اس سے پہلے بھی دیکھے ہیں بٹ صاحب, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے کام کے اوقات بھی دیکھیں, ان کے کام کے طریقے بھی دیکھیں, اور ان کے بھی دیکھیں. تو اس میں مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو میں نے ایک بہترین جو ہے وہ شخص دیکھا ہے, جو کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے حکومت میں. کیا ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں ہیں تو پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن نہیں لڑتے؟ کیا نون الیکشن نہیں لڑتی پیپلز پارٹی کے خلاف؟ ابھی لڑی ہے GB میں, ابھی لڑ رہی ہے آزاد کشمیر میں. تو سیاست تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, منشور ہمارا اپنا ہے, ٹھیک ہے. کل کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, انشاءاللہ تعالیٰ واٹس ایپ ہو سکتا ہے ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ اس تقریب میں شامل ہوں گے جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب حلف اٹھا رہے ہوں گے. تو ابھی سے فیوچر کی بات ہے, فیوچر تو میرے مالک کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم الیکشن لڑیں گے. بہت شکریہ.